بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی اسم فاعل اور اسم مفعول استعمال کیے گئے ان پر بات کریں گے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول سے مراد وہ فاعل مفعول نہیں ہیں کہ جو ترکیب میں واقع ہوتے ہیں، یعنی جب ترکیب کی جائے تو پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ جیسے ضربہ زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ اب اس میں ترکیب کے لحاظ سے زید فاعل بن رہا ہے اور بکر مفعول بن رہا ہے، تو یہ فاعل مفعول نہیں ہے، بلکہ وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے جو فاعل کے وہ الفاظ جو فاعل اسم فاعل اور اسم مفعول کے اوزان پر استعمال کیے گئے۔ جیسے باب ضرب یضرب سے اسم فاعل آتا ہے ضاربن۔ اب اس وزن پر قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ اسم فاعل ہوں گے۔ اسی طرح ثلاثی مزید فی سے بھی آتا ہے مستقیمن، تو اس وزن پر جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن پاک میں تو وہ اسم فاعل ہیں۔ تو جو بھی اسم فاعل اور اسم مفعول ہوں گے انشاءاللہ ان کی جو ہے نا وہ گردانیں بھی چلتی ہیں، وہ گردانیں بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور صیغے بھی سیکھیں گے۔ اور جس طرح صیغوں کے بارے میں افعال متصرفہ کے بارے میں پہلے بتایا گیا، تو یوں سمجھیں کہ اب اسماء متصرفہ ہیں، یعنی وہ اسم کہ جن کی گردان بن سکتی ہے، جن کی گردان ہو سکتی ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، اور جس پر فعل واقع ہو، جس پر کام واقع ہو اس کو مفعول کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا سپارہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلے سپارے میں سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ ایک اسم مفعول استعمال ہوا اور 3 اسم فاعل استعمال ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلا جو اسم فاعل ہے وہ ہے مالکی۔ مالکی یہ اسم فاعل ہے، اس کا ترجمہ ہے مالک ہونے والا۔ یہ مالک کن اصل میں مالک کن ہے، تو اس کو جو زیر کسرہ دیا ہے وہ للہ میں جو حرف جار ہے اس نے اس کو کسرہ دیا ہے۔ تو مالکن اس کا ترجمہ ہے مالک ہونے والا۔ مالکن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، 6 اقسام میں اسم، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں صحیح، از باب ضرب یضرب۔ اس کے اصلی حروف ہیں میم، لام، کاف۔ مالکن اسم فاعل کا پہلا صیغہ ہے، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے مالکن، مالکانی، مالکون، مالکتن، مالکتانی، مالکاتن۔ اس کے بعد صیغہ آ رہا ہے مستقیم۔ اگر الف لام الگ کر دیا جائے تو بنے گا مستقیمن۔ اس کا ترجمہ ہے سیدھا ہونے والا، اس لفظ کا ترجمہ ہے سیدھا ہونے والا۔ مستقیمن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، 6 اقسام میں اسم، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، 7 اقسام میں اجوف واوی، از باب استفعال۔ اس کے اصلی حروف ہیں قاف، واو، میم۔ مستقیمن یہ اسم فاعل کا پہلا صیغہ ہے، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے مستقیمن، مستقیمان، مستقیمون، مستقیمتن، مستقیمتان، مستقیماتن۔ یہ مستقیمن اصل میں تھا مستقویمن، مستقویمن یہ اصل میں تھا، تو واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو بن گیا مستقیمن۔ اس کے بعد صیغہ آ رہا ہے، اس کے بعد صیغہ ہے مغضوبی۔
مغضوبی صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ غضب کیا گیا، اس میں مفعول ہے، صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، 6 اقسام میں اسم، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں صحیح اسباب، سمع یسمع، غاضب یغضب۔ اس کے اصلی حروف ہیں غین، ضاد، با۔ مغضوب اس میں مفعول کا پہلا صیغہ ہے، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے مغضوب، مغضوبان، مغضوبون، مغضوبۃ، مغضوبتان، مغضوبات۔ اس کے بعد صیغہ آ رہا ہے ضالین، اس کا ترجمہ ہے وہ سب گمراہ ہونے والے۔ ضالین یہ حالت جری میں ہے، اس کی حالت رفعی ضالون، ضالون یہ آتی ہے حالت رفعی، اور اس کی حالت نصبی اور جری ضالین آتی ہے۔ ضالین یہ جب حالت رفعی میں آئے گا ضالون، تو اس وقت اس کی اصل کچھ اور ہوگی، یعنی ضالون اصل میں تھا ضالیلون، ضالون اصل میں تھا ضالیلون۔ اب دو حروف، ایک جنس کے دو حروف آ گئے، تو پہلے حرف کی جو حرکت ہے وہ گرا کر دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا، تو یہ بن گئے ضالون۔ پھر جب یہ حالت رفعی میں آیا یہ لفظ، تو پھر بن گیا ضالین۔ تو ضالین کا ترجمہ ہے وہ سب گمراہ ہونے والے، وہ سب بھٹکنے والے۔ ضالین صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل، 6 اقسام میں اسم ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں یہ مضاف ثلاثی ہے، اسباب نصر ینصر، اس کے اصلی حروف ہیں ضاد، لام، لام۔ ضالین جمع کا صیغہ ہے، اس کا پہلا صیغہ آتا ہے ضالن، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے، اس کی صرف کبیر میں 18 صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی اس کی جو اس میں فاعل آتا ہے، اس میں فاعل کے وہ 18 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے ضالن، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے ضالن، ضالان، ضالون، دلۃ، دلال، دلل، دل، دلاء، دلان، دلال، دلول، دوائل، ضالۃ، ضالتان، ضالات، ضوال، دلل، دوائلۃ۔ اس کے بعد صیغہ آ رہا ہے متقین۔ متقین اس کا ترجمہ ہے وہ سب ڈرنے والے۔ متقین بھی حالت جری میں ہے، اس کی حالت رفعی آتی ہے متقون، متقون۔ اگر لام اس میں جو ہے نا للمتقین، اس میں جو لام حرف جار ہے، اس کو اگر الگ کر دیا جائے تو پھر یہ بنے گا متقون۔ تو متقون یہ حالت رفعی میں ہے، تو اس کی حالت نصبی اور جری آتی ہے متقین۔ تو متقین صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل، 6 اقسام میں اسم، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، 7 اقسام میں لفیف مفروق، اسباب افتعال۔ اس کے اصلی حروف ہیں واو، قاف، یا۔ متقین جمع کا صیغہ ہے، اس کا پہلا صیغہ آتا ہے متقن، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے متقن، متقیان، متقون، متقیۃ، متقیتان، متقیات۔ اس کے بعد صیغہ آتا ہے اس میں فاعل کا مفلحون، مفلحون، مفلحون اس کا ترجمہ ہے وہ سب کامیابی پانے والے۔ مفلحون صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل، 6 اقسام میں اسم ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں صحیح ہے، اسباب افعال۔ اس کے اصلی حروف ہیں فا، لام، حا۔ مفلحون جمع کا صیغہ ہے، اس کا پہلا صیغہ آتا ہے مفلحن، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے مفلحن، مفلحان، مفلحون، مفلحۃ، مفلحتان، مفلحات۔ اس کے بعد صیغہ آتا ہے اس میں فاعل کا، وہ ہے مصلحون۔ مصلحون اس کا ترجمہ ہے وہ سب اصلاح کرنے والے۔
مصلحون سیگا جمع مذکر اسم فاعل، سے اقسام اسم ہے، شش اقسام ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام یہ صحیح ہے، اسباب افعال اس کے اصلی حروف ہیں صاد لام حا۔ مصلحون جمع کا صیغہ ہے، اس کا پہلا صیغہ آتا ہے مصلحن، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے مصلحن مصلحان مصلحون مصلحۃ مصلحتان مصلحات۔ اس کے بعد صیغہ آ رہا ہے مفسدون، اس کا ترجمہ ہے وہ سب فساد کرنے والے۔ مفسدون صیغہ جمع مذکر اسم فاعل، سے اقسام اسم ہے، شش اقسام ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام یہ صحیح ہے، اسباب افعال اس کے اصلی حروف ہیں فا سین دال۔ مفسدون جمع کا صیغہ ہے، اس کا پہلا صیغہ آتا ہے مفسدن، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے مفسدن مفسدان مفسدون مفسدۃ مفسدتان مفسدات۔ اس کے بعد پھر صیغہ آ رہا ہے مستہزئون، اس کا ترجمہ ہے وہ سب مذاق کرنے والے۔ مستہزئون صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ہے، سے اقسام اسم، شش اقسام ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں محموز اللام، اسباب استفعال اس کے اصلی حروف ہیں ہا زا حمزہ۔ مستہزئون جمع کا صیغہ ہے، اس کا پہلا صیغہ آتا ہے مستہزئن، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے مستہزئن مستہزئان مستہزئون مستہزئۃ مستہزئتان مستہزئات۔ اس کے بعد صیغہ آتا ہے مہتدین، اس کا ترجمہ ہے وہ سب ہدایت پانے والے، اس لفظ کا ترجمہ ہے، اور یہاں پر تو وما کانوا مہتدین استعمال ہوا، اس کا ترجمہ ہے وہ سب ہدایت پانے والے نہیں ہیں، تو صرف لفظ مہتدین کا ترجمہ یہی بنتا ہے وہ سب ہدایت پانے والے۔ مہتدین صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ہے، سے اقسام اسم ہے، شش اقسام ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں یہ ناقص یائی ہے، اسباب افتعال اس کے اصلی حروف ہیں ہا دال یا۔ مہتدین جمع کا صیغہ، اس کا پہلا صیغہ آتا ہے مہتدن، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے مہتدن مہتدیان مہتدون مہتدیۃ مہتدیتان مہتدیات۔ اس کے بعد صیغہ آ رہا ہے محیط، اس کا ترجمہ ہے وہ گھیرنے والا۔ محیط اصل میں تھا محویتن، محویتن، واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو بن گیا محیطن، اس کا ترجمہ ہے وہ گھیرنے والا۔ محیطن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، سے اقسام اسم ہے، شش اقسام ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں یہ اجوف واوی ہے، اسباب افعال اس کے اصلی حروف ہیں حا واو طا۔ محیطن اسم فاعل کا پہلا صیغہ ہے، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے محیطن محیطان محیطون محیطۃ محیطتان محیطات۔ اس کے بعد صیغہ آ رہا ہے کافرین، بالکافرین، تو کافرین بھی حالت جری میں ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جار آ گیا ہے، اگر حرف جار کو الگ کر دیا جائے تو پھر یہ بنے گا کافرون حالت رفع میں، تو اس کی حالت نصبی اور جری کافرین آتی ہے، تو کافرین صیغہ جمع، اس کا ترجمہ ہے وہ سب کفر کرنے والے۔ کافرین صیغہ جمع مذکر اسم فاعل، سے اقسام اسم ہے، شش اقسام ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام یہ صحیح ہے، اسباب نصر ینصر اس کے اصلی حروف ہیں کاف فا را۔ کافرین جمع کا صیغہ، اس کا پہلا صیغہ آتا ہے کافرن، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے کافرن کافران کافرون کافرۃ کافرتان کافراتن۔ تو آج سورہ بقرہ کے 2 رکوع ہو گئے اور 13 صیغے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، ان 13 صیغوں میں سے صرف ایک صیغہ اسم مفعول کا ہے اور 12 صیغے اسم فاعل کے ہیں، مزید صیغوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔